مظهر العجائب تجده على اللقاف النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سلام وبولایتك يا علي عليه السلام يا علي عليه السلام يا علي عليه السلام أدركني صلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا الثقلين جد الحسن والحسين وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آپ حضرات خاندان زہرا پر مل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزانو ماتمدارانو سرکار شہزادیان عمران کرم ہے جہادہ معصومین علیہ السلام کا کہ جو صدیقہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو راضیہ ہے، جو مرضیہ ہے، جو بطول ہے، جو عذرا ہے، جو انسیہ حور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کا ذکر کرنا ہے، مگر میں کہوں گا میں کیا، میری اوقات کیا کہ میں فضائل زہرا بیان کر سکوں، میں کیا، میری بساط کیا کہ میں فضائل زہرا بیان کروں، میں کیا، میرے الفاظ کیا کہ میں فضائل زہرا بیان کروں، میں کیا، میری اوقات کیا کہ میں فضائل زہرا بیان کروں، میں کیا، میری زبان کیا کہ میں فضائل زہرا بیان کروں، میں کیا، میرا وجود کیا کہ میں فضائل زہرا بیان کروں، میں کیا، میری حیثیت کیا کہ میں فضائل زہرا بیان کروں۔ اگر زہرا سلام اللہ علیہ کو سمجھنا ہے تو ایک جملہ کافی ہوگا قبلہ کہ اللہ اور محمد جب آپس میں بات کرتے ہیں تو فضیلت زہرا سمجھ میں آتی ہے۔ بہت توجہ، جب محمد اور اللہ آپس میں بات کرتے ہیں تب کہیں جا کر فضیلت زہرا سمجھ میں آتی ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ اور محمد آپس میں بات کرتے ہیں تو عزیزان محترم، خدا کو وہ عبادت گزار نہیں پسند ہے جو خدا کو مانے مگر خدا کی نہ مانے۔ خدا کو قبلہ وہ عبادت گزار نہیں پسند ہے جو خدا کو مانے خدا کی نہ مانے۔ رسول کو وہ امتی نہیں پسند ہے جو رسول کو مانے فاطمہ زہرا کو نہ مانے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ رسول کو وہ امتی نہیں پسند ہے جو گویا رسول کو مانے اور فاطمہ کو نہ مانے۔ عزیزان محترم، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ ڈائریکٹ میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں بغیر تمہید کے کہ اے لوگوں جان لو، پہچان لو، میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے۔ بہت توجہ، گویا فاطمہ زہرا کہیں مکے میں ہے یا کوفے میں ہے یا شام میں ہے کہ وہ اپنا تعارف کروا رہی ہے، بلکہ وہ ہے اپنے گھر،
وہ ہے مدینے میں، تو کہتے ہیں یہ لوگوں میں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ کب کہا؟ آپ کو پتا ہے کہ جب 4 گھنٹے زہرا دربار میں کھڑی تھی۔ بہت توجہ عزیزان محترم، یا تو یہ میری وصیت سمجھیے گا یا تو نصیحت سمجھیے گا کہ جیسے ہم 1 محرم سے 8 ربیع اول تک غم حسین مناتے ہیں اور 12 ربیع اول سے 17 ربیع اول تک رسول کا ذکر کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں 1 جمادی الثانی سے 3 جمادی الثانی تک فضیلت زہرا بتانی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول کی یا تو اکلوتی بیٹی تھی، مجھے اس سے بحث ہی نہیں کہ فاطمہ کون سی بیٹی تھی، اگر اکلوتی تھی یا چوتھی تھی، مگر تھی تو رسول کی بیٹی۔ ارے آج ہم غم حسین غم رسول منا کر چلے گئے، کہیں زہرا شکایت نہ کرے، اے امت مسلمہ کیا تم ہمیں بھول گئے؟ ایک سلوات پڑھ دے نبی محمد ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو پہچان لو میں فاطمہ ہوں، وابی محمد اور میرا بابا محمد ہے۔ بہت توجہ، یہ نہیں کہا کہ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں میں فاطمہ ہوں، قبلہ وہاں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نہ یہ کہا ایھا المومنون، اے مومنوں میں فاطمہ ہوں، نہیں، بلکہ کیا کہا ایھا الناس، اے لوگوں میں فاطمہ ہوں۔ کیوں کہا؟ بعد فدق خطبہ فدق اٹھا کر دیکھ لیجئے، سارے خطبے پڑھ لیجئے، جب 4 گھنٹے دربار میں کھڑی تھی، بہت 4 گھنٹے دربار میں کھڑی تھی تو ایھا الناس کہا۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، میں کہوں گا فضیلت زہرا کو بیان کرنا ہے تو ایک جملہ کافی ہوگا، کیا؟ اے لوگوں جان لو پہچان لو میں فاطمہ ہوں۔ پھر فاطمہ زہرا اپنے اگلے ہی جملے میں کہتی ہے کہ جب بھی میں مسجد نبوی میں آتی تھی تو میرا بابا میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ بہت توجہ، میرا بابا میری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر کہا ایھا الناس، اے لوگوں فاطمہ بتانا چاہتی ہیں کہ شاید ابھی تک تم مجھے پہچانے نہیں ہوگے، مگر اب تو پہچان لو میں کون ہوں، میں فاطمہ ہوں۔ عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا کچھ اثر نہ ہوا، ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا، کہا نہیں جانتے کہ جب صحابہ کرام کا مجمع لگا رہتا تھا، رسول بیٹھے رہتے تھے اور جب میں داخل ہوتی تھی میرے احترام میں اٹھ جاتے تھے۔ عزیزان محترم، میں کہوں گا ابھی ہم آئے، آپ آئے، دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت کیا ہے۔ فرش اعظم پر آ کے بیٹھ گئے مگر کوئی اٹھے گا نہیں، بہت توجہ، مگر اسی فرش اعظم پر کوئی آیت اللہ آ جائے، کوئی وقت کا لیڈر آ جائے، کوئی رہبر آ جائے تو انصاف سے بتائیے کون اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا؟ کون اپنی جگہ پر قبلہ بیٹھا رہے گا؟ سب اٹھ جائیں گے تعظیم کے لیے۔ میں کہوں گا سارا مجمع آیا مگر کوئی نہیں اٹھا، ایک رہبر ایک لیڈر آئے تو آپ اٹھ گئے، کہا مولانا صاحب سب ہے شخص، یہ ہے شخصیت، شخص کے سامنے شخصیت اٹھتی ہے۔ ہم نے کہا اچھا کیا بات ہے؟ ایسے ہی تاریخ نے لکھا کہ جب فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں داخل ہوئی، کیا دیکھا محمد نے کہ فاطمہ آ رہی ہے تو اپنے ممبر سے اٹھ گئے۔ اب جیسے ہی رسول ممبر سے اٹھے تو کیا دیکھا؟ سارے صحابہ اٹھ گئے۔ اور جب سارے صحابہ اٹھ گئے
رسول اٹھ جائے تو رسول ہے سب سے بڑے رسول. جب رسول کو اٹھنا تھا فاطمہ کی تعظیم کے لیے تاریخ نے لکھا کہ 1,23,999 انبیاء رسول کو دیکھ کر فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھ گئے. ایک سالہ بات پڑھ دے رسول کو دیکھ کر فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھ گئے. عزیزان محترم کیوں؟ کیونکہ رسول اٹھے ہیں اور جب رسول اٹھ جائے تو پھر کوئی بیٹھا نہیں رہے گا. مسجد نبوی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے گویا سب اٹھے اور فاطمہ کی تعظیم کی. عزیزان محترم روایت میں ملتا ہے, کیا ملتا ہے کہ آپ کہیں بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے, یہ نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ فاطمہ آئی تو فاطمہ کا بابا تعظیم کے لیے اٹھا. بہت توجہ, شاید جملہ آپ سنے مگر غور کرنے کی ضرورت ہے. فاطمہ آئی کہیں نہیں ملتا کہ فاطمہ آئی فاطمہ کا بابا تعظیم کے لیے اٹھا, بلکہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی فاطمہ آئی ہے تب خدا کا رسول فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے. بہت توجہ. عزیزان محترم بابا کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ تو تشریح کرنے والوں نے تشریح کی کہ اگر یہ سنت رسول ہوتی تو ایک مرتبہ سارے لوگ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھتے, مگر یہ سنت رسول نہیں ہے بلکہ سنت رسالت ہے. شاید میں ہلکے سے پڑھ دیا, آپ سمجھے کہ نہیں, یہ سنت رسالت ہے. عزیزان محترم یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام ہے, جب پر بھی زینب آتی تھی امام نہیں اٹھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہے نہیں ہے. احترام وہ ایک الگ مسئلہ ہے, مگر جب کہیں مسلک پہ بیٹھے ہو کہیں مسلک پہ بیٹھے ہو تو وہاں تعظیم نہیں کرتے تھے. مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہیں بھی آئی ہو, چاہے وہ رسول تبلیغی کیوں نہ کر رہے ہو, تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے. عزیزان محترم بہت توجہ. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی فضیلت کیا ہے, تو ہم ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی مجلسوں میں پڑھا کرتے ہیں اور شاعر صاحب بھی اپنے اشعار میں لکھا کرتے ہیں اور سامعین بھی سنا کرتے ہیں کہ فاطمہ اتنی بڑی فضیلت دار عورت تھی, خاتون تھی کہ دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم نے کہا کتنی بڑی مولا, کہا جناب مریم سے بھی افضل, سارے پیغمبروں کی بیٹیوں سے اور زوجہ سے بھی افضل. بہت توجہ, سب سے افضل ہے. ہم نے کہا اچھا کوئی دلیل مولا؟ کہا ہاں, سورہ طاہر اٹھا کر دیکھ لو, فضیلت فاطمہ مل جائے گی. ہم نے کہا جہاں آپ کہیں کہ جناب مریم سے افضل, اب ہم جب مولا قرآن میں فاطمہ کا ذکر ہے تو جناب مریم کا بھی تو ذکر ہے. ارے میں کہوں گا سورہ مریم کو پڑھیے, جناب مریم کی فضیلت پتہ چل جائے گی. تو عجب نہیں, میرا مولا آواز دے کہ اچھی بات ہے, جہاں ذکر سیدہ وہاں ذکر مریم, مگر میں نے کبھی بھی کسی پر حکم نہیں دیا, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ ولی ہو, کہ جب بھی تمہاری بیٹی آئے تو کھڑے ہو جانا. عزیزان محترم میں کہوں گا
کوئی سامنے والی چیز بتائیے کہ جو دیکھ کے ہم مان لے. کہا دیکھیے جناب مریم کی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے, اس سے انکار نہیں ہے, مگر جب پر بھی جناب عیسیٰ کے سامنے جاتی تھی تو وہ وقت کے رہتے تھے رسول, وہ وقت کے رہتے تھے نبی, تو نبی تعظیم کے لیے نہیں اٹھتے تھے کیونکہ مسند پہ تھے. اب عزیزان محترم جناب مریم میں جناب سیدہ میں فرق کرنا ہے تو یہی جملہ کافی ہوگا, یہی دلیل کافی ہوگی کہ قرآن میں ان کا بھی ذکر, قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے, مگر جناب فاطمہ زہرا ایک لوتی شخصیت ہے کہ جب پر بھی رسول کے سامنے جاتے تھے تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے جس کی ساری دنیا امت مسلمہ اپنے نبی کی پیروی کرے اسے انبیاء کہتے ہیں, اسے محمد کہتے ہیں, اور جو محمد فاطمہ کی تعظیم کرے ایک صلوات پڑھے محمد, جو محمد جس خاتون کی تعظیم کرے اسے سید فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. آئیے فضیلت زہرا کو اگر دیکھنا ہے تو نبی کا دربار سجائیے. کیا ہے شخصیت زہرا, کیا ہے فضیلت زہرا؟ عزیزان محترم ایک سوال میں ہوتا ہے کہ قبلہ شہزادی کی عظمت کیا تھی؟ بہت توجہ, نہ تو شہزادی معصوم, نہ تو شہزادی امام تھی, نہ ہی نبی تھی, نہ ہی پیغمبر تھی. گویا ہے کیا شہزادی؟ کیوں اتنی عظمت ہے, کیوں اتنا وقار ہے عزیزان محترم؟ تو جملہ کہوں گا کہ مختصر میں سمجھو کہ نبوت خاتمہ کا نام ہے سیدہ اور ولایت امامت کا نام ہے سیدہ. بہت توجہ, شاید میں پہنچا نہ سکا. کہا دیکھیے جو نبوت کو آسانی سے امامت میں ڈال دے, جو نبوت کو آسانی سے امامت تک پہنچا دے اسے جناب سیدہ کہتے ہیں. عزیزان محترم کیوں؟ فضیلت کیا ہے, پتہ کیسے چلے؟ اب مولانا آپ نے ممبر سے تو کہہ دی, بہت بڑی بات, شاید جوش میں کہوں گا قبلہ میں جوش میں نہیں کہا ہوں, بلکہ دلیل بھی ہے, حوالہ بھی ہے. کوئی کتنا بھی بڑا وکیل ہو مگر جج کے سامنے قبلہ وہ چاہے جتنا بڑا وکیل ہے, جج جج ہوتا ہے, وکیل وکیل ہوتا ہے. جج بیٹھا ہے مگر وکیل کھڑا ہے. اب جج کا یہ وقار نہیں ہے کہ وہ اس سے کہے وکیل کا کہ جج تم بیٹھے کیوں, کیونکہ عہدے میں بڑا ہے. اب کسی کا بیٹا جج ہو, بہت توجہ, مثال سے میں اپنی بات واضح کرانا چاہتا ہوں, فضیلت سیدہ دیکھیے کیا. کسی کا بیٹا قبلہ جج ہو اور باپ وکیل ہو تو اس ٹائم پر بھی احترام باپ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت وہ بیٹھا ہے مسند پہ, بلکہ احترام کرے گا کس کا؟ جو بڑا ہوگا. آپ گھر میں بیٹے کو چاہے جیسے کہہ دیں, نام سے پکار لیں, جج صاحب کہہ دیں, جج کہہ دیں, مگر وہاں پر جج صاحب کہنا پڑے گا. عزیزان محترم یہ کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے, بلکہ اسلام نے بھی اسی رسم کو سکھایا ہے. بہت توجہ, کیا سکھایا ہے کہ ایک واقعہ ہوا, دربار سجا تھا اور کوئی واقعہ ہوا تھا کہ علی بھی آئے دربار میں, کیس ہو گیا تھا. علی بھی آئے اور سامنے والا بھی آیا. دیکھیے کیا ہے حاکم و حکومت. قبلہ یہ نہیں ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کر ہی حکومت ہوتی ہے, بلکہ
اگر کرسی کے نیچے بھی بیٹھا ہو، اگر وہ اسلام کا خیر خواہ ہے تو ہر موڑ پر حکومت کرے گا. کہا ٹھیک ہے آگے. تو جج نے کیا دیکھا کہ جناب ابو طالب کا بیٹا علی، جہاں کوئی عام انسان. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے جج کہ میں فلاں ابن فلاں کو اس قید کے لیے بلاتا ہوں، اور جب علی کا نام آنا تھا کہا میں ابن ابو طالب کو، اور تو جو نام نہیں لیا، کہا میں غیر فلاں کو، میں کلار کو اس کیس کے لیے آمادہ کرتا ہوں. یہ سننا تھا کہ امام وہاں سے چلے گئے. وہ جج حیران ہو گیا، کہا مولا مسئلہ کیا ہے؟ کیا میں نے آپ کی شان میں کوئی کوتاہی کر دی؟ کہا شان میں کوتاہی نہیں کیا ہے، مگر تم نے دو نظریے کو اختیار کر لیا. ارے جیسے اس کا نام لے کر پکارا تھا، لقب لے کر نہیں، ویسے میرا نام لے کر پکارا تھا، لقب کیوں لے لیا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد. لقب کیوں لے لیا؟ تو دیکھیے ہر چیز پر کتنی باریکیاں ہوتی ہیں. تو ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگوں جان لو پہچان لو میں فاطمہ ہوں اور میرا بابا محمد ہے. عزیزان محترم، اب دنیا یہی کہتی ہے نا کہ رتبہ کیا ہے. ہم نے کہا کوئی کتنا بھی بڑا جج آ جائے، مگر جو سینئر جج ہوتا ہے وہ جونیئر جج کی تعظیم نہیں کرتا. کہا تعظیم کب ہوگی؟ کہا جب کوئی اس جیسا آ جائے یا اس سے بڑا آ جائے تو میں کہوں گا اے شہزادی صرف معصومہ نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے رسول خدا. جتنے بھی بڑے ہوں اگر شہزادی اتنی بڑی نہیں ہے تو ان سے چھوٹی بھی نہیں ہے. یہاں سن و سن کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ عہدے کی بات ہو رہی ہے. کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، اے لوگوں جان لو پہچان لو میرا بابا محمد ہے. جب پر بھی میں مسجد نبوی میں جاتی ہوں تو محمد میری تعظیم کے لیے اٹھ جاتے تھے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب سب سے بڑا جج آ جائے تو ہی وہ جج اٹھتا ہے. ایسے ہی رسول خدا نے دیکھا کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے نہیں تو میں کیوں اٹھوں. جب شہزادی آتی تھی تو رسول سمجھ جاتے تھے کہ نہ ان سے جیسا کوئی ہے نہ ان کے جیسا کوئی آئے گا. ایک صلوات پڑھو. جب شہزادے آتے تھے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول خدا اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کے لیے. اب عزیزان محترم اپنے ذہن عالیہ کو مدینے لے چلیے اور وہاں حق فدق مانگ رہی تھی زہرا. کہا لوگوں میں 4 گھنٹے کھڑی ہوں مگر کوئی تعظیم کے لیے اٹھ نہیں رہا ہے. کیا تم واقعہ بھول گئے کہ جب میرا بابا تعظیم کے لیے کھڑا رہتا تھا؟ عزیزان محترم میں کہوں گا کیسے لوگ تھے. انہوں نے صرف جناب فاطمہ زہرا کو نہیں کھڑا کروایا تھا بلکہ انہوں نے گویا رسول خدا کو بھی کھڑا کروایا تھا اور رسول کی امت کو بھی اور 1,23,999 انبیاء کو بھی کھڑا کروایا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیدہ کا مقام ہے، سیدہ کی عظمت ہے. عزیزان محترم میں کہوں گا کریے مجلس حسین، ذکر حسین، مگر ساتھ ساتھ ذکر سیدہ بھی کیجیے. اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سیدہ کی تاریخ سے نہ آشنا رہے. بہت توجہ. آخری کی
तारीख से नाश न रहे। बहुत करम है सैयदा का हमारे ऊपर, इस्लाम जो हम तक पहुंचा है। ऐसे ही खुदा ने नहीं कह दिया कि सैयदा रोज़े महशर में तुम्हारी महफिल सजेगी, बहुत तवज्जो। कहा ठीक है बाबा, सैयदा तुम ही सबसे पहले जन्नत में जाओगी औरतों में। लफ्जों को यूं बदल के कह दूं कि इंसानियत में। कहा ठीक है, तारीख ने लिखा, ये खिताबत के जुमले नहीं बल्कि तारीख के जुमले हैं, कि तारीख ने लिखा है कि सैयदा जब जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो एक मर्तबा वो दाखिल नहीं होंगी बल्कि अपने इर्द गिर्द ढूंढने लगेंगे। तो कायनात का परवरदिगार आवाज देगा, सैयदा आप क्या तलाश कर रही हैं? कह रही हैं कि ऐ खुदा, मैं उस वक्त तक जन्नत में ना जाऊंगी जब तक मेरे शिया मेरे साथ ना आ जाए। बहुत तवज्जो, मेरे शिया मेरे साथ ना आ जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मत मुसलमा जो सैयदा को मानता है वो मेरे साथ ना आ जाए। तारीख ने लिखा है कि कायनात का परवरदिगार इरशाद करेगा, जाओ सैयदा लेकर जाओ अपने चाहने वालों को। वो लेकर जाएंगे, मगर एक जुमला यह भी लिखा है कि जब आजादार भी पहुंचेंगे वो भी दाखिल नहीं होंगे। बहुत तवज्जो, देखिए कि सैयदा की फजीलत भी कितनी है और सैयदा के सदके में हमारी फजीलत कितनी है। किबला, ये हदीस में सुना रहा हूं, कहा जब आजादार दाखिल होंगे तो वो भी जन्नत में नहीं जाएंगे। कहेंगे मौला माजरा क्या है, अब तो सैयदा तुम्हें जन्नत में ले जा रही है। तो हर आजादार कहेगा कि मैं सैयदा का नौकर, मैं सैयदा का खादिम, मैं सैयदा का चाहने वाला, मौला मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक अपने चाहने वाले को ना ले लो। बहुत तो जो एक जुमला कहूंगा समझना आपका काम है, जब तक मैं अपने चाहने वालों को ना ले लूं। एक मर्तबा ऐलान हुआ, कायनात के परवरदिगार ने ऐलान किया, ऐ अज़दारो, मैं सैयदा के सदके में तुम्हें ये ओहदा देता हूं, मगर उसे लेना जो सैयदा का दोस्त हो, उसे ना लेना जो सैयदा को अज़ियत पहुंचाया हो। एक सलावत पढ़ दे क्योंकि सैयदा पर इतने गम ढाए गए हैं कि अगर दिन के उजाले में पड़ते तो वो रात के गमों में तारीख हो जाते। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आखिरी जुमला, आइए सैयदा के दरबार में। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कहूंगा जिसके कहने से बहुत तवज्जो, अगर जुमला समझ गए तो बहुत बड़ा होगा जुमला और शायद यही मेरी मजलिस का सबसे बड़ा जुमला हो। जिसके कहने से, जिसके आने से रसूल खुदा ताज़ीम के लिए उठते हैं, उसकी फजीलत क्या है? कहा मौला अब मैं आपकी ताज़ीम कैसे करूं? कहा ज़ियारतें पढ़ लेना। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी भी आप नहीं पहुंचे। कहा सैयदा फर्श अज़ा पर आती है, अगर तुम सैयदा की ताज़ीम करना चाहते हो तो आओ फर्श अज़ा पर, आओ फर्श अज़ा पर। मैं कहूंगा किबला, मैं 29 या 30 तारीख को मुहर्रम के एक दिन पहले ये जुमला पढ़ा था, सोचा हूं वो दोबारा पढ़ दूं। जो सुन चुके हैं वो दोबारा सुन ले, जो नहीं सुने हैं वो सुन ले कि अज़ीज़ान मोहतरम, अभी रसूल उनकी ताज़ीम के लिए उठे, इतनी फजीलत कि हम वाह वाह कहने लगे, हम सुभान अल्लाह कहने लगे, हम जज़ाकल्लाह कहने लगे। मगर जब अपनी बात आती है, फर्श अज़ा पर फातिमा मौजूद होती है, कोई बंदा नहीं देखता। बहुत अच्छा आखिरी जुमला, सैयदा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माज़अल्लाह, हम क्या रसूल से भी बड़े हैं कि हम सारे अंबिया की ताज़ीम के लिए जो रसूल खुदा उठ गए, आज हम फातिमा ज़हरा का इंतजार करवा रहे हैं फर्श अज़ा पर।
انصاف سے بتائیے ذرا، وقت معین کیجیے، اپنی مجلسوں کا وقت معین کیجیے۔ آخری جملہ، کیوں؟ اس وجہ سے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سیدہ آتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جب کوئی لیڈر آتا ہے، جب کوئی ودھائک آتا ہے، جب کوئی پارٹی والا آتا ہے تو کہتا ہے کہ 9 بجے میٹنگ ہے، آ جانا۔ بہت توجہ، میں پڑھ چکا ہوں مگر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، جو نہیں سنے وہ سن لیں۔ کہا 9 بجے میٹنگ ہے، آ جانا۔ بہت توجہ، پارٹی والا آیا ہے، کہا اچھا، ہم کہتے ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ مگر کچھ لوگوں کا قبلہ شیوا یہ ہوتا ہے کہ ودھائک نے 9 بجے بلایا ہے، چلو ہم 8 ہی بجے سے چلتے ہیں۔ ہم نے کہا قبلہ 9 بجے بلایا، 8 بجے کیوں چلنے جا رہے ہو؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے آگے بیٹھیں گے، اور جب آگے بیٹھیں گے تو ودھائک کی نظر ہم پر پڑے گی اور وہ ہم سے خوش ہوگا۔ ہم کہے خوش ہو کر کیا دے گا؟ کہا کیا بات کر رہے ہیں، 5 سال تک اپنا کام نکلواؤں گا۔ ہم نے کہا قبلہ عقیدہ تو بہت اچھا ہے، عقیدہ تو بہت وسیع ہے، عزیزان محترم انصاف سے بتائیے، ہم اور آپ کوئی ودھائک آ جائے اسکول پہ تو ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، البتہ وہ جیتنے کے بعد ہمیں پوچھتا تک نہ ہو، قبلہ وہ ہمیں پوچھتا تک نہ ہو، مگر ہم اپنا ٹائم نکال کے ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم کہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے کہ ودھائک کے احترام میں جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا اللہ نے احتیاط انسانیت کی ایک دنیاوی بنائے ہوئے ودھائک کی تعظیم کے لیے 9 بجے کا اعلان ہے، 8 بجے چلا جا رہا ہے، مگر جناب سیدہ فرش عزا پر بلاتی ہے، آؤ میرے عزادارو 9 بجے مجلس ہوگی، 10 بجے اپنے گھروں سے نکلتے آئے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، محمد والے محمد صلی اللہ صلی علی محمد والے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، ہم فرش مجلس پر، کیونکہ وہ تو 5 سال بنائے گا، یہ تمہاری پوری زندگی بنا دیں گے۔ کیوں عزیزان محترم؟ مولا ہم اپنی زندگی بنانے اور بگاڑنے کے لیے فرش عزا پر نہیں آتے۔ میرا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ میں حسین کی مجلس کے لیے فرش عزا پر آتا ہوں۔ اگر عزاداروں قسم خدا ہے، قسم خدا کی یہی عقیدہ ہے تو کبھی بھی آنا تو سیاست کے نظریے سے فرش عزا پر آنا، کیونکہ حسین کے دور میں بہت سیاستیں ہوئی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرا حسین آج بھی مظلوم ہو اور اپنے خدا سے کی تبادلہ کر رہا ہو کہ مولا کل بھی ہمارے ساتھ سیاستیں ہو رہی تھی، آج بھی ہمارے ساتھ سیاستیں ہو رہی ہیں۔ جزاکم الخیر، جزا زور لیجیے ذرا، دل بھر کے روئیے۔ میں پورا مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، کہ اللہ جانے میں پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر کوشش کروں گا کہ پڑھوں۔ زیادہ مسائل پڑھنے والی چیز نہیں ہے بلکہ مسائل تصور کرنے والی چیز ہے۔ پتہ ہے عزادارو، 7 محرم کو الاتش 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 کی آواز بلند ہو گئی۔ 7 محرم کو عزیزان محترم آپ نے سن لیا، اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ خیمے جلائے، خیمے اٹھائے گئے ہیں۔ 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے ہیں۔ عزادارو، جس کی مشق میں جتنا پانی تھا صرف اتنا پانی ہے۔ عزادارو،
تاریخ میں ملتا ہے کہ 7 محرم کو ایک بوند بھی پانی نہ تھا۔ عزادارو، ہمارا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہمارے گھر میں کم ہو جاتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ارے میں اپنی پیاس کو برداشت کر لوں گا، میں اپنے بھوک کو برداشت کر لوں گا۔ ارے سکینہ ہے، اصغر ہے، 48 بچے ہیں، یہ پیاس کیسے برداشت ہوگی؟ ہر تاریخ نے لکھا کہ 7 محرم کو پانی خیمے میں نہیں تھے، مگر یہ کسی نے نہیں لکھا کہ حسین کب سے پیاسے تھے، اکبر کب سے پیاسے تھے، قاسم کب سے پیاسے تھے۔ جزاکم الخیر الجزا، ماشاءاللہ آپ کی آوازیں گریوں میں تبدیل ہو گئی۔ آزادہ کسی نے نہیں لکھا کہ حسین کی پیاس کب سے تھی۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ جناب قاسم اجازت مانگنے جاتے، کہتے مولا مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسن طرف کے حسین طرف کے کہتے ہیں اے میرے بیٹے قاسم، اے میرے بھتیجے، تم ہی تو میرے چچا کی نشانی ہو، ارے میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ ایک مرتبہ عزادارو قاسم طرف جاتے ہیں اور آ کے خیمے میں کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ فلوہ سمجھ گئی بابا لگ رہا ہے، چچا نہیں نے اجازت نہیں دی، بھیا نہیں نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ جناب حسین علیہ السلام کے پاس جناب قاسم کی ماں جاتی ہے، کہتی ہے آپ نے اجازت نہیں دی۔ کہا ہاں میں نے اس وجہ سے اجازت نہیں دی کہ میں قاسم کو بہت پیار کرتا ہوں، قاسم مجھ سے جدا نہیں ہوتا، نہ میں قاسم سے جدا ہوتا ہوں، میں کیسے اجازت دے دوں۔ ایک مرتبہ خیمے میں واپس آ گئی، ماں کہتی ہے اے بیٹا قاسم کوئی تعویذ ہے، کوئی امام کا حکم ہے؟ کہا ہاں اماں ایک تعویذ میرے پاپا نے باندھی تھی، کہا تھا قاسم جب پر بھی مصیبت پڑے نا تمہارے اوپر تو یہ تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم صاحب کے کہتے ہیں اے اماں اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، میرا چچا مر گیا تھا اور میں زندہ ہوں۔ جزاکم الخیر الجزا۔ قاسم نے تعویذ کو کھولا، حسین کو دیا، آپ نے مصائب سن لیا ہے، حسین نے اجازت دے دی، کہا قاسم جاؤ۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ قاسم کا پیر پورا گھوڑے پر نہیں آ پا رہا تھا، ارے قاسم کو سوار کرایا گیا، ارے قاسم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ حملہ ہوتا ہے، قاسم کہتے ہیں اے چاچا میری خبر لیجئے۔ عزادارو جملہ سنیے گا، قاسم شہید نہیں ہوئے ہیں، قاسم شہید نہیں ہوئے، صرف یہ کہا چچا میری خبر لیجئے۔ ارے تاریخ نے لکھا کہ دشمنوں نے دیکھا عباس بڑے حسین بڑے، ارے لشکر میں افراتفری مچ گئی، ارے قاسم گھوڑے پہ سنبھالنا لگے۔ جزاکم الخیر الجزا۔ قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، ارے قاسم ابھی زندہ تھے، ان کا لاشا زمین پر پڑا، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ تاریخ نے کہا حسین آئے اور ایک بار آ کے دیکھتے ہیں، فوجوں کو ہٹایا، فوجوں کو بھگایا، کہا میرے بھتیجے قاسم کہاں ہو؟ نہ جانے کون اگلے سال زندہ رہتا ہے کون زندہ نہیں رہتا۔ کہا میرے بیٹے قاسم کہاں ہو؟ آواز نہیں آئی۔ کہا میں تمہارا چچا حسین ہوں، ارے آواز دو، آواز نہیں آ رہی ہے۔ کہا قاسم میں مت قائمہ، حسین تمہیں آواز دیا، ارے اتنا سننا تھا کہ قاسم کا لاشے کی ہڈیاں اٹھنے لگی، ارے حسین تڑپ گئے۔ کربلا میں ایسے کوئی شہید نہیں ہوا جیسے قاسم ہوئے۔ عزادارو حسین کتنی غربت کہ ابا کے دامن کو پھیلایا،
لگا دیا. ارے گٹھڑی کی شکل میں خیمے میں قاسم کو لائے. سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے بھیا اے مولا سب کے لاشیں آپ لائے مگر میرے بھیا کا لاشا نہیں لایا. ارے حسین دام گئے گٹھڑی کو کھو. انا للہ و انا الیہ راجعون.